بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کا وظیفہ ہے یا رافع ہو، جو مظلوم ہوگا یہ اس کے لیے ہوگا۔ یہ وظیفے کی ترتیب میں بتاؤں گی آپ کو۔ اللہ رب العالمین اس میں مبارکہ کا یا رافع ہو میں ایسی تاثیر ہے کہ کوئی بھی مظلوم اس کو اپنی ڈھال بنا سکتا ہے۔ جو شخص مظلوم ہو اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ ظالم اس سے طاقتور ہے اور اس پر ظلم کرنے پر آمادہ ہے، تو اسے چاہیے کہ اس اسم پاک کو 1100 مرتبہ روزانہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک 11 دن تک پڑھے۔ روزانہ پڑھنے کے لیے بعد سجدہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور ظالم سے اس کی پناہ مانگے۔ ظالم زیر ہو جائے گا۔ اگر کسی مظلوم کے عہدے کی ترقی رک چکی ہو اور کسی بھی وجہ سے اس کے افسران بالا رکاوٹ ڈال رہے ہوں، تو اس مظلوم کو چاہیے کہ پیر کے دن بعد از نماز مغرب 707 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھے یا رافع کو، اور یہ عمل 11 دن تک جاری رکھے۔ اس کے بعد توفیق کرے اور دوبارہ پیر آنے پر یہی عمل کرے، پھر توفیق کرے اور تیسرے پیر کو بھی یہ عمل کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جھولی پھیلا کر اپنی ملازمت میں ترقی کی دعا بھی کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حق تعالیٰ اسے ترقی عطا فرمائے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ یہ عمل آپ نے صرف 2 دن کے لیے کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کا مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی تمام آیتیں ہر مسلمان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا اور سننا بہت ہی فائدہ ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ آیت الکرسی بہت ہی مبارک سورہ ہے، اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں بھی ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو موت کے علاوہ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اس کے علاوہ جب گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کو پڑھا جائے تو 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھیں تو فرشتے آپ کی پوری رات حفاظت کرتے ہیں۔ آج کا عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی کو 170 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل آپ نے 2 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کا چھوٹا بڑا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ درود یا جبارو کو ٹوٹکے رشتوں کی ملانے کے لیے بھی ورد کیا جاتا ہے۔ اس کے عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد محبوب مطلوب کا تصور کر کے ان دونوں اسماء کو 33 بار پڑھ لیں۔ اول و آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے اور پھر اللہ سے ان کو ملانے کی دعا کیجیے۔ تو محترم ناظرین، میں نے آپ کو 3 وظیفے بتائے ہیں۔ ایک بتایا ہے یا رافع ہو، اور اس کی ترتیب بھی بتائی ہے، جو 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر میں درود پاک 11 دن تک پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا وظیفہ میں نے آیت الکرسی کا بتایا ہے، اور اس کی ترتیب بھی میں نے آپ کو بتائی دی ہے۔ یہ وظیفہ جو میں نے 3 وظیفے آپ کو بتائے ہیں، بڑی ترتیب سے آپ نے کسی کاپی پنسل لے کے کسی پیج پہ نوٹ کر لینا ہے۔ تو تیسرا وظیفہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، یہ بھی اسماء الحسنہ کا نام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یہ وظیفہ جو لاسٹ میں نے آپ کو بتایا ہے، یا جبارو کو، اس کو آپ نے یہ ٹوٹے رشتوں کو ملانے کے لیے ورد کیا جاتا ہے۔ اس کے عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد محبوب مطلوب کا تصور کر کے ان دونوں اسماء کو 33 بار پڑھ لیں، اور اول و آخر میں درود پاک لازمی پڑھیں۔
پھر اللہ سے ان کو ملانے کی دعا کریں۔ تو محترم ناظرین، آپ نے یہ وظیفے نوٹ کر لیے ہوں گے، مجھے امید ہے آپ نے یہ وظیفہ یاد کر لیا ہوگا، بڑی ترتیب سے میں نے بتایا ہے۔ تو بس اتنا ہی 3 وظیفے ہیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور میری ویڈیو آج تک ہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔